رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ کہاں فرما رہا ہے؟ قرآن پاک میں۔ اگر تم کہتے ہو رسول نہیں ہے، مر کر ختم ہو گئے، تو پھر میں کہتا ہوں عذاب آ جانا چاہیے، عذاب آ جانا چاہیے، پتھر برسنا چاہیے، کم سے کم ان پہ تو برسنا چاہیے جو رسول کو مر کر ختم کر دیے۔ نہیں نا، ان کے عقیدہ رکھنے سے رسول ختم تو نہیں ہوتے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھیانک عذابوں کو روک لیا ہے، بھیانک عذاب روک لیے گئے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے درمیان ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک بڑی بات، میلاد بھی ہم منا رہے ہیں، اور میلاد ہی کے یہ تو مجالس ہے نا، میلاد کی محفلیں ہیں۔ اب یہاں سے کچھ چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں۔ دیکھیں، دنیا کا ایک اصول ہے، جس کے لیے محفل سجاتے ہیں، جس کے لیے محفل سجاتے ہیں، جب تک وہ رہتا ہے تب تک محفل ہے کہ نہیں؟ جب تک وہ رہتا ہے تب تک وہ محفل ہے۔ فار ایگزامپل، تقریر سننے کے لیے یہ محفل آپ نے بنائی، اور مجھے سننے کے لیے آئے، میں چلا جاؤں گا تو آپ بیٹھے رہیں گے، تھوڑے لوگ اللہ اللہ کرنے والے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جو محفل تھی وہ نہیں کہلائے گی۔ بعد میں نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہوں گے، ذکر کرنے والے ذکر کریں، میں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ محفل چلی جائے گی، کیونکہ مقرر گیا، محفل بھی گئی۔ دولہا آتا ہے، دولہا کے آنے سے پہلے اسٹیج بھی سجا ہے، کرسی بھی لگی ہے، باراتی بھی کھڑے ہیں، سب انتظار میں ہے نا۔ دولہا آیا، شام تک رکا، دلہن کو لے کر گیا، باراتی اب کیا کریں گے؟ کھانا بھی ختم ہو گیا، وہاں ہال میں رات تو نہیں بتائیں گے، چلے جائیں گے۔ اور ڈیکوریٹر کیا کرے گا؟ ڈیکوریشن نکال لے گا، کرسی ہٹا دی جائے گی، سٹیج ختم ہو جائے گا۔ یہی تو اصول ہے نا دنیا کا، جس کے لیے محفل سجی ہے وہ جائے گا تو محفل بھی ختم ہو جائے گی۔ اب میں آؤ حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب ذوالجلال اپنے رسول سے فرما رہا ہے، لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک والارضین۔ اے رسول، اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو نہ میں آسمانوں کو بناتا، نہ زمینوں کو بناتا، نہ دنیا کو بناتا، کچھ نہیں بناتا اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا۔ پتہ یہ چلا اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات میرے محبوب کے لیے سجائی ہے، اپنے حبیب کے لیے سجائی ہے۔ رسول آنے والے تھے، ان کے آنے سے پہلے 1,24,000 انبیاء کو باراتی بنا کر بھیجا گیا ہے، انتظار میں بھیجا گیا ہے۔ آسمان کا شامیانہ تانا گیا، زمین کا بچھونا بچھایا گیا، ستاروں کی چمکاہٹ لگائی، جگمگاہٹ لگائی گئی، چاند و سورج کو لائٹنگ کے طور پر کائنات میں سجایا گیا ہے، اور یہاں پر درختوں کے پھل پودے سارے یہ سجاوٹ میں اللہ رب العزت نے ہر چیز فرما دی، اور انسانوں کے بھی ایک عظیم جھرمٹ رکھا۔ اور اس کے بعد اللہ کا وہ محبوب دولہا بن کر 12 ربیع الاول شریف کو آیا، جس کے انتظار میں ساری کائنات تھی۔ چاند بھی اسی کے انتظار میں تھا، سورج بھی اسی کے انتظار میں تھا، آسمان بھی اسی کے انتظار میں ہے، زمین بھی اسی کے انتظار میں ہے، انبیاء بھی اسی کے قصیدے پڑھ کر کے دنیا سے گئے۔ اب وہ رسول دولہا بن کر کے آیا، اپنی حیات طیبہ کے 63 سالہ اس رسول پاک نے ظاہری زندگی میں گزارے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، رسول 63 سال کے بعد اپنے آپ کو پردہ فرما لیا، ہمارے چشم عالم سے روپوش ہوئے۔ مجھے بتاؤ، دولہا دنیا سے گیا ہے، میں پوچھتا ہوں چاند تو کیوں چمک رہا ہے؟ سورج ابھی کیوں باقی ہے؟ زمین کیوں ابھی تک ٹھہری ہے؟ آسمان کا شامیانہ کیوں لگا ہے؟ یہ پیڑ پودے ابھی تک کیوں باقی ہیں؟ یہ کیوں ہیں؟ دولہا چلا گیا، ڈیکوریشن ختم ہونی چاہیے، دولہا گیا، ساری سجاوٹ جانی چاہیے۔ تو تمہیں چاند جھلا کر کے کہے گا، جلال میں سورج کہے گا، نادان تو کیا سمجھ رہا ہے؟ دولہا گیا نہیں، دولہا اب بھی موجود ہے،
दूल्हा अब भी मौजूद है। चांद का की जगमगाहट, सूरज का ये चमकना, तारों की झिलमिलाहट और पेड़ पौधों की खूबसूरती, ये समंदरों का लहलहाना, जमीन का बिछोना, आसमान का आशियाना, ये इस बात की गम्माज है, इस बात की दलील है कि दूल्हा अब भी हमारे दरमियान मौजूद है। ये और बात है कि चंद आलम के लिए वो अपने आप को पर्दे में रखा है, फिर दूल्हा अपनी और आला शान के साथ क़यामत के दिन रोनमा होगा। ये रसूल पाक की हयात की सबसे बड़ी मिसाल है। मेरे अजीजों, मैं कहता हूं दूल्हे के लिए सजाया गया था तो सजावट खत्म होनी चाहिए कि नहीं? सजावट खत्म हो जानी चाहिए थी। ये सजावट आज भी है। ये इसी की बात की दलील है कि वो दूल्हा आज भी मौजूद है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न। वो अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें मानना पड़ेगा सब कुछ है तो वो भी हैं, सब कुछ है तो वो भी हैं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की। क्या है वो? जान है वो जहान की। अरे जान है तो जहान है। तुम सब जिंदा हो, अगर जान ही निकल गई तो तुम सब मुर्दा हो जाते। जान है वो जहान की। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या है? पूरी कायनात की जान है, और जान है तो जहान है। यही बात तो इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी भी फरमाते हैं। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अरे जान अगर चली गई तो तुम क्यों जिंदा हो? जान है अब भी, और उसी जान की बदौलत ये गर्माहट भी हमारे अंदर है। अगर ये तपिश आप देख रहे हो, ये हरारत हमारे जिस्मों में देख रहे हो, तो उसी नूरे खुदा की बरकत है। वो रसूल पाक की तुरबत अनहर से छन कर आने वाली रोशनियां हमारे सीनों को आज भी मुनव्वर मुजल्ला की हुई है। इसीलिए तो मैं मेराज की शब के मुतालिक भी यही कहता हूं।